بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام مل جاتا ہے۔ صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ جو روزانہ اخروٹ کھاتے ہیں ایسے لوگوں کا دماغ کمزور نہیں ہوتا ہے۔ سر چکراتا ہو یا آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو ایسے میں ناک میں تیل لگایا کرو۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ جب بیٹھو تو جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ بکری کا دودھ پی لینے سے جسم کے اندر خوبصورتی آتی ہے۔ کیلے کا شیک خون کی کمی نہیں ہونے دیتا اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے جو شخص پانی کو 3 سانسوں میں پیتا ہے اس کو پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا ہے۔ اگر بدن کی سستی کو دور کرنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لیا کرو۔ جامن کھانے سے جسم پر کبھی الرجی نہیں ہوتی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کالی مرچ کے استعمال سے گلا ٹھیک ہوتا ہے۔ چہرے کا موٹا ہو جانا، جسم میں چربی کا بڑھنا بڑھاپے کی نشانی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی بنی ہوتی ہے۔ کمی اور خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں کو ہی آتی ہیں۔ 3 چیزوں سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے: بد نظری کرنے سے، ذہنی دباؤ کا شکار رہنے سے اور کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنے سے۔ نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے بروقتی اختیار کرنا اور بات کرتے وقت آپ کا لہجہ دھیما رکھنا۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض کے لیے بہتر ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا ہے۔ الٹا نہیں سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ امرود کھایا کرو، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ نہ دھوئیں، چہرے کی جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ جو بدبخت بیٹیوں کو گالی دیتا ہے اس بندے کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ انار کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ: روٹی کے ساتھ پیاز، پانی میں نیبو ڈال کر پیو، دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ۔ اسلام میں پیٹ کے بل سونا منع ہے۔ چائے پینے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے اس کو برباد مت کریں بلکہ گھر کے ہر کونے میں اس کی دھنی دیں، اس سے مچھر اور مکھیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دینے والی باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کی اولاد بتائی جاتی ہے، پھر بھی وہ
انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور انہیں رزق عطا کرتا ہے۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے اور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتی ہے۔ غصہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں تھوڑی سی پسی ہوئی سیاہ مرچ، جیرا اور نمک ملا کر پینا بے حد مفید ہے، کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھیں، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں، دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور گندنا کھانے سے منع فرمایا، تو ایک ہم ضرورت سے مجبور ہو گئے اور انہیں کھا لیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، جس نے اس بدبودار سبزی میں کچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ فرشتے بھی یقیناً اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں، روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں: روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں، روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنائیں، روزانہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے اور انسان بالکل توانا محسوس کرتا ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا، ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ کا استعمال کریں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ زبان نظر آتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی بیماری اور شوگر جیسی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کے قید کر دیا جاتا ہے۔ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اگر رمضان میں بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو کب کروائے گا؟ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا غربت کو دور کرتا ہے اور محتاجی کو دور کرتا ہے۔ وزن اور پیٹ کم کرنے کے لیے دیسی نسخہ: 50 گرام کالا جیرا، 50 گرام لاکھ دانہ، 50 گرام کلونجی، 50 گرام اجوائن، ان سب چیزوں کو مکس کر کے پیس لیں۔ اس سفوف کا 1 چمچ رات کھانے کے بعد استعمال کریں۔ یہ نسخہ کمر کی چربی، ٹانگوں کی چربی اور پیٹ کی چربی کو تیزی سے ختم کر دیتا ہے۔ ایسا گھر جہاں جانداروں کی تصویر لٹکی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو 3 کھجور رات بھر 1 کپ پانی میں بھگو دیں، صبح کھجور مسل کر یہی پانی پی لیں۔ یہ تجربے سے ثابت نسخہ پیشاب کی کثرت کو قابو میں لانے میں مددگار ہے۔ کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو تو لہسن کی 2 کلیاں سرسوں کے تیل میں گرم کر کے چھان لیں، گنگنا تیل 2 بوند کان میں ڈالیں، بادام اور شہد روز کھائیں۔ مسئلہ رہے تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ جوان نظر آنے کے لیے 2 انجیر، 5 بھیگے بادام روز کھائیں۔ 1 چمچ ایلو ویرا جوس اور نیبو پانی پئیں۔ گھی والا دودھ لیں۔ یہ نسخے جھریاں کم کر کے چہرہ تازہ اور جوان رکھتے ہیں۔ اگر جسم پر خارش ہو تو نہانے کے پانی میں نیم کے پتے ڈال لو، خارش ختم ہو جائے گی۔ مردوں کو چوٹی رکھنا حرام ہے اور اللہ کی لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی طرح چوٹی رکھتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ پیٹ میں مروڑ ہو تو بھنا ہوا جیرا اور اجوائن کھاؤ، سکون ملے گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کم ہو گئے تو آپ نے ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ قبرستان کے نئے راستے پر چلنا حرام ہے، کیونکہ وہ قبروں پر ہوتا ہے، جبکہ پرانا راستہ بچا کر نکالا جاتا ہے۔ اگر ایڑیاں پھٹ رہی ہو تو روزانہ سونے سے پہلے سرسوں کے تیل سے مالش کرو، ایڑیاں نرم ہو جائیں گی۔ اگر کمزوری اور چکر آ رہے ہوں تو انار کا جوس پیو، جسم میں طاقت آئے گی۔ اگر پاؤں میں درد زیادہ ہو تو نیم کے گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں ڈباؤ، درد میں آرام آئے گا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار دعا مانگنا اور 3 بار استغفار کرنا پسند تھا۔ جس نے غصے کو نگل لیا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ غصہ انسان کو صبر اور رحمت کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ غصے کے وقت انسان اپنے راز کھول دیتا ہے، اس لیے غصے میں خاموش رہو۔ منہ میں چھالے ہو جائیں تو شہد اور ملتانی مٹی کا لیپ کرو، جلد آرام ملے گا۔ اگر بخار زیادہ ہو جائے تو گیلا کپڑا ماتھے پر رکھو اور تلسی کا کاڑھا پیو، طبیعت بہتر ہوگی۔ اگر بچوں کو بار بار نزلہ زکام ہو تو رات کو انہیں ہلدی والا دودھ پلاؤ، قوت مدافعت بڑھے گی۔ اگر آپ بیمار ہیں اور شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ قرضے میں ہیں اور قرض سے نکلنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ ہر رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک ضرور پڑھ لیا کرو، یہ آخرت میں بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ بے چینی دور کرنے کے لیے 1 چمچ شہد گنگنے پانی میں ملا کر صبح خالی پیٹ پئیں، بہت فائدہ ہوگا۔ آنکھوں کی روشنی کمزور ہو رہی ہو تو صبح ہری سبزیاں اور آولا کھاؤ، نظر تیز ہوگی۔ جلے کے نشان باقی رہ گئے ہوں تو ناریل کا تیل اور کپور ملا کر لگاؤ، نشان ہلکے ہو جائیں گے۔ اگر ہر وقت سستی محسوس ہو تو صبح خالی پیٹ نیم کا گرم پانی پیو، جسم ایکٹیو رہے گا۔ اگر جسم بہت زیادہ کمزور ہو تو کشمش اور اخروٹ کھاؤ، جسم میں توانائی بحال ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔